بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم سامعین، ایک دن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں تشریف فرما تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خادم نے ایک اجنبی شخص کے آنے کی اطلاع دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس اجنبی کو فوراً ہی طلب کر لیا۔ اجنبی شخص نے آتے ہی بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام پیش کیا اور پھر بیٹھتے ہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں قصیدے پڑھنے لگا اور بولا کہ میری بہت دیر سے یہ آرزو تھی کہ آپ کی قدم بوسی سے شرف یاب ہو جاؤں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے آج مجھ گنہگار اور مفلس کی دعا قبول فرما لی۔ یہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے کہ میں آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ رہا ہوں۔ اجنبی شخص کا انکسار اور عاجزانہ لہجہ دیکھ کر حاضرین مجلس بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے۔ خود خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر بھی ایک جاں فضا تبسم نمایاں تھا۔ جب وہ شخص اپنی گفتگو تمام کر چکا تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، آدمی کو فضول باتوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ وقت بہت قیمتی شے ہے۔ اے اللہ کے بندے، میری جھوٹی تعریفیں چھوڑو اور اس کام کی تکمیل کرو جس کے لیے تجھے یہاں بھیجا گیا ہے۔ سامعین، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہی وہ شخص دہشت زدہ ہو کر کانپنے لگا۔ مجلس میں بیٹھے لوگ اس کے جسم کی لرزش دیکھ کر حیران تھے۔ کچھ دیر تک اسے اپنے ہوش و حواس پر قابو نہ رہا۔ پھر جب اعصاب کسی قدر پرسکون ہوئے تو اس نے اپنے پیراہن کی جیب سے ایک تیز خنجر نکال کر فرش پر ڈال دیا اور خود خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، غریب نواز، میں آپ سے بے حد عقیدت رکھتا ہوں، مگر میرے نفس نے مجھے دھوکہ دیا۔ مال و دولت کی خواہش بڑی ہلاکت خیز شے ہے۔ اجمیر کا ایک مالدار ہندو مجھے بہت دنوں سے بہت ساری دولت کا لالچ دے کر ورغلا رہا تھا۔ میں نے اپنے اس ناپاک جذبے کو دبانے کی بہت کوشش کی، لیکن حرص و ہوس کی یلغار نے میرے دل و دماغ کو تباہ کر ڈالا۔ بہتر ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی میرے قتل کا حکم جاری فرما دیں، شاید اس طرح سے میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے۔ اجنبی شخص خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پائے مبارک پر سر رکھ کر زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس شخص کا نام ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اس شخص کو معاف کرتا ہوں جس نے تجھے میرے قتل کے لیے خنجر فراہم کیا، اور تجھ پر بھی کوئی الزام نہیں کہ تو اپنے نفس سے مجبور تھا۔ مسلمان نفرت کے بدلے نفرت فروخت نہیں کرتا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس اجنبی کو معاف تو کر دیا تھا، مگر وہ اسی طرح آپ کے قدموں سے لپٹا ہوا تھا۔ اس اجنبی شخص کی عجیب و غریب ضد تھی اور وہ کہنے لگا کہ جب تک آپ میرے حق میں دعائے خیر نہیں فرمائیں گے، میں اس وقت تک آستانہ عالیہ سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خادم اور عقیدت مند اسے سخت سزا دینے کا مطالبہ کر رہے تھے، مگر آپ نے اس پر اپنی محبتوں کے خزانے لٹا دیے۔ یعنی جو شخص قتل کرنے آیا تھا وہ خود خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ جلال میں پہنچ کر قتل ہو گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اسے نئی زندگی بخشی، یہاں تک کہ وہ فسق و فجور سے تائب ہوا اور اس کے نفس کی ساری کثافتیں دور ہو گئیں۔ اس نے پاک باز زندگی بسر کی اور کئی بار حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی، اور پھر طواف کے دوران ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خادم مجاوران مکہ کے قبرستان میں آسودہ خاک ہے۔ سامعین، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایسے بے شمار مرحلے آئے کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گنہگار کو نظر بھر کر دیکھا تو اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو،
کیونکہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ بے شک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بھی وہی مرد مومن تھے کہ جن کی ایک جنبش چشم سے روحوں کے خرابے آباد ہو جاتے تھے۔ صوفی حمید الدین ایک بڑے تارک الدنیا بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا شمار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں ہوتا ہے۔ اجمیر سے چند میل کے فاصلے پر شہر ناگور آباد ہے۔ صوفی حمید الدین اسی شہر کے ایک ضلع سوالی کے رہنے والے تھے۔ ان کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ وہ اپنی جوانی کے آغاز میں ایک گم کردہ راہ انسان تھے۔ مالی حالت اس قدر خراب تھی کہ گزر اوقات بھی مشکل سے ہوتا تھا، لیکن اس مفلسی کے باوجود صوفی حمید الدین کو خدا نے غیر معمولی حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ ان کے عشق میں مبتلا ہو کر بہت سی عورتیں اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھیں۔ صنف نازک کے ان کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے ان کا دل و دماغ بھی متاثر ہوا تھا، یہاں تک کہ صوفی حمید الدین اور ان کے کچھ احباب بے راہ روی کی زندگی بسر کرنے لگے تھے۔ ایک طویل عرصے تک یہ دنیا کے شغل میں مصروف رہے، پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی۔ جب صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے روحانی کمالات کی شہرت سنی تو ایک روز سلطان الہند کے دربار معرفت میں حاضر ہو گئے۔ جیسے ہی حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر نظر پڑی تو اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئے۔ پھر جب کچھ دیر بعد طبیعت بحال ہونے لگی تو تاجدار روحانیت سے کہنے لگے، حضور مجھے غلامی کی سند عطا کیجیے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، پہلے اپنے دل کے صنم خانے کی تو خبر لو، جہاں ہزار ہا بت سجائے جاتے ہوں وہاں عشق الہی کا گزر نہیں ہوتا۔ ایک کو پانے کے لیے ہزاروں سے ترک تعلق کرنا پڑتا ہے۔ صوفی حمید الدین نے رقت قلب کے ساتھ التجا کی، خدا کی قسم میں تمام خیالی صنم کو ریزہ ریزہ کر دوں گا، اب اس کے سوا میرے ویران دل میں کوئی نہیں آئے گا۔ صوفی حمید الدین کی بے اختیاری دیکھ کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بہت متاثر ہوئے اور پھر صوفی حمید الدین رحمت اللہ علیہ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل فرما لیا۔ گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد جب پرانے دوستوں نے انہیں کھوئی ہوئی منزل کی جانب بلایا تو صوفی حمید الدین بڑے جذب کے عالم میں کہنے لگے، میں دنیا کی طرف جانے والے تمام راستے بھول گیا ہوں، اب اگر بہشت کی حوریں بھی میرے سامنے آ جائیں تو پتہ نہیں کہ میں انہیں دیکھوں گا یا نظر انداز کر دوں گا۔ کیفیت و نشاط میں ڈوبے ہوئے لوگ اپنے دیرینہ ساتھی کا جواب سن کر حیران رہ گئے۔ وہ زندگی کی آشنا راہوں کو چھوڑ کر اتنا دور نکل آئے تھے کہ حرص و ہوس کی کوئی آواز ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی تھی۔ پھر صوفی حمید الدین ناگوری کی طبیعت کا انقلاب ہندوستان کی روحانی تاریخ میں ایک انقلابی حیثیت اختیار کر گیا۔ سامعین، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگ انہیں شیخ المشائخ اور سلطان الطارقین کے نام سے یاد کرتے تھے، اور یہ سب کچھ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا فیضان نظر تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سراپا جمال و محبت تھے۔ کیسا بھی خوشگوار موسم ہوتا، دیکھنے والے کو آپ کے ہونٹوں پر ہمیشہ خوبصورت تبسم نظر آتا۔ سامعین، ہندوستان کی سرزمین کا ایک ایک گوشہ جاہلوں اور سرکشوں سے بھرا ہوا تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے دربار معرفت میں کبھی کبھی نہایت بیہودہ اور بدزبان لوگ آتے تھے، لیکن آپ ان کے سامنے بھی اسلام کی بے مثال رواداری اور محبت کا مظاہرہ کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی سنگدلی نرمی میں تبدیل ہو جاتی اور وہ توبہ قبول کر کے پارساؤں جیسی زندگی گزارنے لگتے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی میں نہ کسی کو بددعا دی اور نہ ہی کسی نے آپ کو غضب کی حالت میں دیکھا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جب اجمیر میں داخل ہوئے تو شہر سے باہر ایک سایہ دار درخت کے نیچے تشریف فرما ہو گئے۔
جب شام ہوئی تو وہاں کے راجا کے ملازمین اونٹ لے کر وہاں آئے تاکہ انہیں وہاں باندھ سکیں۔ جب انہوں نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اس درخت کے نیچے آرام کرتے دیکھا تو حقارت سے بولے، اے لوگو، یہ جگہ خالی کر دو، اس جگہ راجا کے اونٹ بیٹھا کرتے ہیں۔ ان کی بات سن کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں کافی جگہ پڑی ہے، تم ان اونٹوں کو وہاں بٹھا دو۔ تو ایک ملازم نے اکھڑے ہوئے لہجے میں جواب دیا کہ نہیں، اونٹ یہیں بیٹھیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اپنا سامان اٹھا لو، ہمیں اونٹوں سے کیا غرض، وہ یہاں بیٹھے رہیں گے۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اٹھے اور تالاب انا ساگر کے کنارے آ کر بیٹھ گئے، اور آپ وہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ اور جب اس درخت کے نیچے راجا کے اونٹ بیٹھے تو وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت سے ایسے بیٹھے کہ وہاں سے اٹھ نہ سکے، ایسے لگتا تھا کہ جیسے انہیں زمین نے پکڑ لیا ہو۔ صبح جب چرواہے اونٹوں کو چرانے کی غرض سے انہیں لینے آئے تو اونٹ اٹھنے کا نام نہ لے رہے تھے، تو وہ یہ منظر دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے کہ آج اونٹوں کو کیا ہو گیا ہے۔ پہلے تو یہ ہمیں دیکھتے ہی اٹھ جایا کرتے تھے، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ راجا کے ملازمین نے ان اونٹوں کو اٹھانے کی ہر ممکن کوشش کر لی، لیکن یہ اونٹ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ تو ملازمین نے یہ سارا ماجرا راجا سے جا کر بیان کیا، تو راجا سمجھ گئے اور اس نے اپنے ملازمین سے کہا کہ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ تم لوگ اس درویش کے پاس جاؤ اور اس سے معافی مانگو۔ چنانچہ وہ ملازمین حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور اپنے رویے پر شرمندہ ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی معافی طلب کی۔ اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ، تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور جب وہ ملازمین واپس اس درخت کے پاس آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ واقعی ہی تمام اونٹ کھڑے ہو چکے تھے۔ سامعین، جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض و برکات حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ولایت کے مرتبے پر فائز ہو گئے تو ان کی اجازت سے سفر پر روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ جہاں بھی قیام فرماتے، اگر وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذرا بھی شہرت ہو جاتی تو کہیں اور تشریف لے جاتے۔ یوں مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ پہنچے اور کچھ روز وہاں قیام کرنے کے بعد مدینہ منورہ چلے آئے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور اسی کے قریب مقیم ہو گئے۔ اس کے بعد ایک روز خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم آج کے بعد معین الدین ہو، یعنی میرے دین کے مددگار ہو۔ جاؤ، ہم نے تمہاری ڈیوٹی ہندوستان میں لگا دی ہے۔ ہندوستان جاؤ اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دو اور انہیں میرا کلمہ پڑھا کر میرا غلام بناؤ۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنتے ہی مدینہ سے تیار ہوئے اور مدینہ منورہ سے ملک شام پہنچ گئے۔ ملک شام سے ہوتے ہوئے بغداد پہنچے اور پھر ایران، اور ایران سے ہوتے ہوئے افغانستان پہنچے۔ تو افغانستان میں ایک علاقہ تھا جس کا نام سبزہ زار تھا۔ اس علاقے کا حاکم بہت ہی ظالم، جابر اور بدکار تھا۔ اس حاکم کا ایک بہت خوبصورت قسم کا باغ تھا جو کہ شہر سے کچھ فاصلے پر تھا۔ اس میں طرح طرح کے درخت لگے ہوئے تھے اور ان درختوں پر طرح طرح کے پھل بھی ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت خوبصورت پھولوں کے باغیچے لگے ہوئے تھے۔ جب شام کا وقت ہوتا تو ان پھولوں سے اتنی پیاری خوشبو آتی کہ انسان کی طبیعت میں سرور آ جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ حاکم روز شام کے وقت اس باغ میں سیر و تفریح کے لیے آتا تھا اور اس کے تمام ملازمین، تمام خادمین اس وقت باغ میں سے ہر ایک شخص کو نکال دیتے تھے۔
جو وہاں سیر و تفریح کی غرض سے آیا ہوتا۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے سبزہ زار میں پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاص مرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لیے اسی باغ میں پہنچے۔ اس باغ میں ایک بہترین قسم کا حوض بنا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس حوض کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے وضو کیا اور 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی۔ نفل پڑھنے کے بعد اسی حوض کے کنارے مصلی بچھا کر بیٹھ گئے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی، اور ادھر شام کا وقت ہو رہا تھا، چنانچہ حاکم سبزہ زار آنے والا تھا۔ تمام لوگ باغ سے جا رہے تھے کہ کہیں بادشاہ ہمیں دیکھ کر غصے میں نہ آ جائے، چنانچہ سارے لوگ چلے گئے مگر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ پر تشریف فرما رہے اور وہیں قرآن پاک کی تلاوت فرماتے رہے۔ دوسری طرف حاکم کے ملازمین بہت پریشان ہو گئے کہ اب یہ بزرگ جا نہیں رہے، بادشاہ آ گیا تو کہیں ہماری نوکری کی چھٹی ہی نہ ہو جائے۔ تمام ملازمین خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور عرض کرنے لگے، حضور ہم لوگ بڑے غریب ہیں۔ فرمایا تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ عرض کی حضور حاکم کا حکم ہے کہ جب میں باغ میں پہنچوں تو کوئی بندہ باغ میں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تمہاری چھٹی بھی ہو جائے گی اور تمہیں سزا بھی دی جائے گی۔ حضور اب اس کا ٹائم ہونے والا ہے اور وہ آنے والا ہے، اگر آپ نہ گئے تو پھر ہمارے بچوں کا کیا بنے گا اور ہماری نوکری کا کیا بنے گا اور ہمیں کون سی سزا ملے گی؟ حضور ہم غریبوں پر کرم فرمائیں اور باغ سے تشریف لے جائیں، مہربانی ہوگی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بادشاہ کے ملازموں ڈرنے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ میں بھی یہاں سے نہیں جاؤں گا اور تمہاری نوکری بھی نہیں چھوٹے گی اور تمہیں سزا سے بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مگر ملازمین نے کہا کہ حضور ہمیں تو حاکم کے نام سے بھی خوف آتا ہے کیونکہ وہ بڑا ظالم ہے، کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ فرمایا تم اپنے حاکم سے ڈرتے رہو لیکن میں تمہارے حاکم سے نہیں ڈرتا، بلکہ میں تو اپنے معبود حقیقی اپنے حاکم رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کسی دنیا والے کا ڈر نہیں۔ اگر تمہیں زیادہ ہی ڈر لگ رہا ہے تو اس سامنے والے درخت کے پاس بیٹھ جاؤ اور پھر دیکھو کہ تمہارے حاکم کا کیا حال ہوتا ہے۔ اتنے میں باغ کے ملازمین نے زور زور سے پکارنا شروع کر دیا کہ خبردار، ہوشیار، حاکم وقت تشریف لا رہے ہیں۔ تو تمام ملازمین نوکر چاکر ہاتھ باندھ کر بڑے مؤدبانہ طریقے سے بادشاہ کے استقبال کے لیے سر بستہ کھڑے ہو گئے۔ حاکم وقت جب باغ میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک نورانی چہرے والا انسان حوض کے کنارے جائے نماز بچھائے قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہے۔ بادشاہ نے جب یہ منظر دیکھا تو بڑے غصے میں آ گیا، تمام ملازمین کو اپنے پاس بلایا اور غصے میں لال پیلا ہو کر کہنے لگا، اے کمبختو، کیا تم نے میرا حکم نہیں سنا ہوا کہ جب میں سیر کی غرض سے باغ میں آؤں تو کوئی بندہ باغ میں نہیں ہونا چاہیے؟ تمام ملازمین نے ہاتھ باندھے ایک زبان ہو کر کہا، جی حضور آپ کا حکم ہمیں معلوم ہے۔ تو پھر بادشاہ گرجا کہ پھر یہ بندہ کیوں یہاں بیٹھا ہے؟ تمام ملازمین خادموں کی ٹانگوں میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ ملازمین دل ہی دل میں خواجہ صاحب کو کہنے لگے کہ بابا جی نے ہمیں مروا دیا۔ ہم جو کہتے تھے کہ بابا جی حاکم بڑا جابر ظالم ہے، لیکن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ملازمین کی حالت بے کسی کو دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ کو غصے میں دیکھ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نورانی سر مبارک اوپر اٹھایا اور اس حاکم پر ایک نظر ڈالی اور اس کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ حاکم آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جلال کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ حاکم کے ملازمین وغیرہ بہت پریشان ہوئے کہ ہمارے حاکم، ہمارے بادشاہ کو کیا ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر تک حاکم بے ہوش پڑا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم کے ایک ملازم سے فرمایا، کیوں بھائی، کیا یہی تمہارا ظالم اور جابر حکمران ہے جو کسی کو گنتی میں شمار نہیں کرتا تھا؟
جس کے خوف سے تمہارے سانس رکے ہوئے تھے، جس کی دہشت سے تمہیں اپنی نوکری کا خطرہ ہو گیا تھا۔ دیکھو اپنے بادشاہ کو اور پھر میرے اللہ تبارک و تعالی کی شان کو دیکھو، جس نے ہمیں یہ عزت، یہ شان عطا فرمائی ہے۔ ملازمین نے عرض کی، حضور ہم آپ کی بزرگی کو مان گئے، واقعہ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت مقبول و محبوب بندے ہیں۔ خواجہ صاحب اب مہربانی فرمائیں اور ہمارے حاکم کو ہوش میں لائیں۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ملازم کو حکم دیا کہ حوض میں سے تھوڑا سا پانی لے کر آؤ۔ چنانچہ ایک ملازم گیا اور حوض سے پانی لے آیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ میں پانی لے کر چھینٹا مارا۔ بس پانی کا چھینٹا مارنے کی دیر تھی کہ حاکم ہوش میں آ گیا، اور پھر اس کا ہوش میں آتے ہی تمام غرور ختم ہو گیا، اور وہ حاکم فوراً عاجزی و انکساری کے عالم میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور سچے دل سے مسلمان ہو گیا، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا غلام اور مرید بن گیا۔ اس کا بننا ہی تھا کہ تمام سبزہ زار کے لوگوں نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر سچے دل سے توبہ کی، اور تمام کے تمام بیعت ہو گئے، اور پورا شہر سبزہ زار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہو گیا۔